ہمیں میر محمد علی صاحب جوائن کر رہے ہیں, اکنامک ایکسپرٹ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. بہت شکریہ میر صاحب آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ ایک کریک ڈاؤن ہمیں نظر آتا ہے ڈالر مافیا کے خلاف اور بہت سارے اسمگلرز کے خلاف, اور پھر اس کے بعد ہم ایک چینج بھی دیکھتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آتا ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پائیدار چیز ہے یا پھر یہ ایک وقتی ہمیں نظر آ رہا ہے چینج, لیکن اس کے بعد دوبارہ ویلیو اس کے اوپر جا سکتی ہے؟ دیکھیں سمینہ, سب میں پہلے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے ملک میں غلط کام کرنے والے زیادہ ہیں اور صحیح کام کرنے والے کم ہیں. اسی لیے غلط کام کرنے والوں پر جب ڈنڈا پڑا تو ڈالر نیچے آنے لگا. بہت اچھی چیز ہے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے. ڈالر کے نیچے آنے سے ہماری معیشت بہترین نہیں ہو جائے گی, ہماری معیشت بدتر ہونے سے رک جائے گی. فرسٹ لیٹس have a clear distinction between these two things. ڈالر اگر اوپر جاتا رہتا تو خدا نہ کرے ہماری بد سے بدتر حالت ہوتی جاتی ہے. اب ہمیں اپنے ریزروز کو بڑھانا ہے, اکانومی کو بہتر کرنا ہے, اپنے خرچوں کو کاٹنا ہے, ہمیں ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسز لگانے ہیں, ہمیں ایگریکلچر پہ ٹیکسز لگانے ہیں. بہت سے کام ہم نے کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت بہتری کی طرف جائے گی. اچھا, لیکن یہ جو اب بات ہو رہی ہے کہ جی ہم آپ کو آگے ریلیف بھی دے سکیں گے عوام کو, پیٹرول بھی سستا ہوگا اور مہنگائی کی شرح میں بھی تھوڑی سی کمی آئے گی, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ممکن ہو پائے گا ان حالات میں؟ یہ سیاسی باتیں ہیں سمینہ, یہ ایبسلیوٹلی سیاسی باتیں ہیں. اس وقت آئل جو ہے وہ 11 مہینے کی بلند ترین سطح پہ ٹریڈ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی. رشیا نے ڈیزل اور پیٹرول کی ایکسپورٹ کے اوپر بین لگا دیا ہے. سعودی عربیہ اپنی پروڈکشن کٹ کو برقرار رکھ رہا ہے. یہاں 108-110 ڈالر پر بیرل کی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. تو یہ اگر 270 یا 280 پہ بھی روپے کو لے کر آ جائیں گے اور وہاں سے 10 سے 12% آئل کی پرائز بڑھ جائے گی, تو یہ کہاں سے پیسے ہمیں ریلیف ہم کو دے سکتے ہیں؟ ہماری معیشت کی تباہی کا سب میں بڑا تعلق یہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جہاں جو ہوتے ہیں وہ اکنامک پریڈکٹیبلٹی اور اسپیکولیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے کینسر کا علاج کہیں, وہ آپ کے ہاتھ میں ایک پڑیا رکھ کے بولے گا اگلے ہفتے پھر آئیے انشاءاللہ آپ صحیح ہوں گے. یہ ہمارے ہاں اس ملک میں ہو رہا ہے. اتنی سی چیز صحیح نہیں ہوتی کہ اتنے بڑے بڑے وعدے کر دیے جاتے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ آ جائی ہے جس کے اندر ہماری 33% سے غربت 40% چلی گئی ہے. مطلب جو 2 سال پہلے 1200 روپے دن کے کما رہا تھا یا 36,000 روپے مہینے کے کما رہا تھا, آج وہ غربت کی لائن میں آ گیا ہے. 1,25,00,000 لوگ غربت کی لائن میں شامل ہوئے ہیں پچھلے 13 مہینے میں. 1,25,00,000 لوگ. ہم جی اوورال وہ کہہ رہے ہیں 10 کروڑ لوگ غریب باتیں کرتے رہتے ہیں. میر محمد علی صاحب 12.5 کروڑ جو لوگ ہیں پانی عالمی بینک کے مطابق وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. 12.5 کروڑ, اس کا مطلب آپ کی نصف آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 40%. ہاں جی, آپ نے جو ابھی باتیں کی, اگر آپ کنٹری ہیڈ جو ہیں ورلڈ بینک کے ان کی باتیں سنیں جو آج چھپی بھی ہیں ساری اخبارات میں, تو وہ آلموسٹ وہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. تو پھر یہ ہم باتیں سنتے ہوئے تو پچھلے 30 سال سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو بالواسطہ ٹیکس کی بجائے آپ کو ڈائریکٹ ٹیکس لگانا پڑے گا, آپ کو سیلز ٹیکس لگانا پڑے گا, آپ کو زراعت پہ ٹیکس لگانا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہمیں تو آپ تو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں نا, آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہ ہوگا کیسے؟
اس لیے نہیں کر پاتے عمران بھائی کہ جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ رولز بدلنے ہیں وہ خود پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ خود سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کی زرعی زمینیں ہیں, ہر ایک کے اربوں روپے کے ریل اسٹیٹ کے پروفولیوز ہیں, وہ اپنے آپ کی دولت چھپانے کے لیے ایم این ایز بنتے ہیں, سینیٹرز بنتے ہیں. 90% میری نظر میں 2 لاکھ روپے کی تنخواہ کے لیے سینیٹر کی کوئی 80 کروڑ روپے دے گا پارٹی کو سینیٹر بننے کے لیے, وہ اس لیے دے گا کہ اس کے 30 ارب روپے اس کو وہ بچا سکے پاور میں آنے کے بعد. سمپل سی بات ہے. ہم بار بار اسی نہج پر کیوں آتے ہیں؟ ہم اس لیے آتے ہیں ہماری توقعات ان سے لگی ہوئی ہے جن کی پاکستان سے کوئی توقع نہیں ہے. وہ اپنے مفاد کے لیے سیاست کر رہے ہیں. ورنہ یہ کون سی بڑی بات ہے جس ملک میں نیب کے پورے قانون ایک ہفتے میں ریورس کر کے 1100 ارب روپے کی چھوٹ لے سکتے ہیں اپنے لیے, وہاں پر آپ ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. ایک لیجسلیشن کی مار ہے یہ. اس میں تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چاہیے. کوئی آئین کے اندر ترمیم تھوڑی کر رہے ہیں. سمپل طریقے سے بل اگر یہ دیکھا جائے تو جو سمپل فارمولا تو جو اکانومی کا ہوتا ہے کہ ایکسپینسز کم کریں اور جو ہے اپنی جو بوجھ ہے اس کو, یہ گھر کا بھی جو ہے یہی فارمولا ہوتا ہے اور ظاہر اکانومی کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ جو وائٹ ایلیفنٹس اس وقت پاکستان کی اکانومی میں ہیں, یعنی پی آئی اے ہے, اسٹیل ملز ہے یا دوسرے معاملات جو اور ادارے ہیں, ان کی نجکاری کے لیے جو ہے ایک سنجیدہ ایفرٹ جب تک نہیں ہوگی, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو سارے ہمارے جو ٹائملی جو ہم کرتے ہیں فور دا ٹائم بینگ ڈیسیژن لیتے ہیں یا ایکشنز کرتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ ہو سکے گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا, دیکھیے مارگریٹ تھیچر ہسٹری میں شی از نون ایز دا آئرن لیڈی. آئرن لیڈی اس لیے کہ انہوں نے جتنی نچکاری, جتنی زیادہ ان کی مخالفت ہوئی تھی نچکاری کے خلاف, اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے انہوں نے ہر چیز کو پرائیویٹائز کر دیا. آج سے 25 سال پہلے انہی بینکوں سے ایک پرائم منسٹر کا فون جاتا یا چیف منسٹر کا فون جاتا تو 10 ارب روپے کے لونز مل جاتے آپ کو. ان کو نچکاری میں ڈال دیا آپ نے, پرائیویٹائز کر دیا. اب آپ 1 لاکھ روپے کا لون نہیں لے سکتے چاہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کو خود کال کرے. 184 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, صرف 3 ہیں جو پروفیٹیبل ہے اس کے اندر. ہم 7,000 ارب تک کے لاسز ایکیومولیٹ کر چکے ہیں. ہم ریلوے کو یوز کرتے ہیں بھرتیوں کے لیے. ہمارے پاس 228 ٹرینز ہیں, صرف 228 ٹرینز ہیں ہمارے پاس صرف. انڈیا کے پاس آپ کو میں مثال دیتا ہوں 3,500 ٹرینز ہیں وہاں پر. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کارگو لائن چلاتے نہیں ہیں. ہم نے ٹرک مافیا کے پاس ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے ہم بیٹھ گئے. ہم نے گاڑی آگے لگائی ہے, گھوڑا پیچھے لگایا ہے, مگر ہماری نظر گاڑی کی طرف ہے کہ یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی. ہمیں کوئی راکٹ سائنس والے فارمولاز نہیں چاہیے اس اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے. ہمیں ایماندار اور ایگالیٹیرین فیصلے چاہیے جو سب کے لیے ایک ہو.